صاحبہ یہ اگر عوام نے فیصلہ کرنا تو آپ خود کیوں پی ڈی ایم میں بیٹھ کے اپنی ہی اپوزیشن کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، عمران خان کو مزید مضبوط کر رہے ہیں سیاسی لحاظ سے، جب آپ ان کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کیوں کہہ رہی ہیں جب یہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے، آپ کی لیڈرشپ کیوں کہہ رہی ہے ان کو سلیکٹڈ؟ وائی کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ بک گئے ہیں باپ کے آگے؟ نہیں دیکھیے، عوام یقیناً عوام ہی فیصلہ کرے گی. سیاست جو ہے وہ ساری عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام ہی دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن بہت ساری باتیں مریم نواز صاحبہ نے ایسا کچھ نہیں کہا. وہ جو بات بنائی گئی، وہ نکالی گئی، اس کے اوپر پتہ نہیں بلاول صاحب نے خود اپنے پر لے کے کیوں بات کر لی. حالانکہ وہ بات اس حوالے سے تھی جو میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ پارٹیوں کے اندر توڑ پھوڑ، یہ آپ کو یاد ہے جمعیت کے بھی لوگ جو ہے وہ توڑے گئے، ہماری پارٹی کے اندر بھی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ یہ وہ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کو سلیکٹ کر کے. عثمان صاحب ایسا نہیں ہے. عثمان صاحب ایک منٹ میں نے کل بھی زبیر صاحب بھی کل نہیں مان رہے تھے. ایک منٹ آپ سن لیں. مریم نواز صاحبہ نے کلیئرلی کہا ہے کہ آپ اپوزیشن یہ نہیں ہیں. سنوائیں جی. بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ لکیر کھچ گئی ہے، جو صف بندی ہے وہ ہو گئی ہے اور عوام یہ پہچان گئی ہے کہ کس کا کیا بیانیہ ہے اور کون کہاں کھڑا ہے. آپ نے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے، آپ نے ایک جمہوریت کو، عوام کے حق کے حکمرانی کی جد و جہد کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. آپ نے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے، ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے. اگر آپ کو یہ عہدہ چاہیے تھا اور اتنی بری طرح چاہیے تھا تو آپ محمد نواز شریف صاحب سے مانگ لیتے. اس کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا. یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان، سرکاری ارکان سے مل کے بن رہا ہے. اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے، اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے، جو بہت ڈٹائی سے ایکسپوز ہو کر وہ تابعداری کرتا ہے اور باپ کے احکامات مانتا ہے. پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت، یہ نہیں ہو سکتا. یہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب کو وہ کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی میں ان کی ٹویٹ کی بات کر رہی تھی، اس کی بات کرتی ہوں. بالکل میں اون کر رہی ہوں اس کے ایک ایک لفظ کو، اور یہ بات درست ہے. ابھی شیلا نے بھی کہا کہ وہ باپ پارٹی کے نہیں تھے، بات غلط ہے. پہلے تو دلاور صاحب ہماری پارٹی کے جو ہے وہ ٹکٹ سے سینیٹر بنے تھے، اور اس کے بعد وہ سنجرانی صاحب کے پیارے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ پتہ نہیں کہاں آپ بڑی بات کریں نا کہ اپوزیشن کون ہے اس وقت. وہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی باپ والی بات، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے پیپلز پارٹی. مریم نواز صاحبہ نے کہا، میں اس کے ایک ایک لفظ کو ریپیٹ کر کے اون کر رہی ہوں کہ باپ پارٹی کے لوگ جو اس باپ کے نشان پہ اس کے ایم این اے سے ان کے ایم پی اے سے ووٹ لے کے آئے تھے، ان سے ان کا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ والی اپوزیشن ہے. پوائنٹ آ گیا جی، کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی، اور یہ غلط ہے. یہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی اب پارٹی یا اپوزیشن بن چکی ہے. یہ نون لیگ کا موقف ہے. میرا سوال گل صاحب آپ سے، پنجاب کے سینیٹر اسٹیبلشمنٹ کے سینیٹر نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو ہیں 8-9 نمبر والے کامل علی آغا کو بھی سینیٹر بنا دیتے ہیں اور پی ٹی آئی سے مل کے خود بھی لے لیتے ہیں. اس پہ لاسی بحث کریں گے، لیکن تو آپ کے 7 ووٹ تھے نا، آپ کا سینیٹر کیسے بن جاتا؟ آپ کے 7 سیٹوں کے ساتھ سینیٹر کیسے بن جاتا؟ بار بار آپ لوگ پنجاب کی بات کرتے ہیں. پنجاب میں جس کی تھی وہ پی ٹی آئی نے دی ہے، اپنی پی ٹی آئی نے دی ہے ان کو سیٹ، ہماری نہیں لی اس نے. کمال ہے. اب یہ 7 سیٹوں میں ہمیں پنجاب نہ بتایا کریں وہ الیکشن میں بھی دے دیتے، آپ اپنا سندھ رکھیں سنبھال کے، پنجاب ہم دیکھ لیں گے. الیکشن میں بھی دے دیتے. وہ پنجاب اگر آپ نے دیکھنا ہوتا تو آپ کے لوگ استعفوں پہ ہیچ نہ کرتے، آپ کی تیاری ہوتی لانگ مارچ کی، آپ کے لوگ استعفے دیتے. اس طرح پنجاب نہیں ملے گا آپ کو. اور 4 ممبر سے کھڑی ہوئی پارٹی، 4 ہمیں ملے یا نہ ملے آپ کو بھی نہیں ملے گا. 4 ممبر سے کھڑی ہوئی پارٹی آپ گرا نہیں سکتی کیونکہ آپ کے لوگ استعفے نہیں دیتے. چلے وہ ہمارے مقدر میں جو ہوگا مل جائے گا. ہم باپ کے پاؤں نہیں پکڑیں گے جا کے، ہم باپ کے گھٹنے نہیں پکڑیں گے، ہم باپ کے گھٹنے نہیں پکڑیں گے. مجھے آپ ثابت کر دیں کہ فاٹا کے لوگ باپ کے کیسے ہو گئے، فاٹا کے لوگ باپ سے کیسے ہو گئے. مقدر میں تو آپ کے باپ کے سمبل سے وہ خاتون جیت کے آئی ہیں. شیلا خدا کے واسطے کوے کو سفید مت کرو. لو جی، میں نے بریک تو بہت پہلے لے لی تھی، جانا گل صاحب کے پاس تھا، لیکن مجھے پتا گل صاحب بھی انجوائے کر رہے ہوں. جی گل صاحب بھی انجوائے کر رہے ہیں. گل صاحب آپ سے سوالات کا آج میں نے بلا وجہ آپ کو بلا لیا. آج تو شو بنتا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ. ایک بریک کے بعد جناب بات کریں گے کہ آپ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کافی ڈسکریڈٹ ہوئی ہے جب پی ڈی ایم کی میجورٹی پارٹیز نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی اپوزیشن ہیں یا آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں یا آپ سلیکٹڈ ہیں. پیپلز پارٹی ڈسکریڈٹ ہوئی ہے دیکھیے پی ڈی ایم کے اس بیانیے سے. کہتے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں اور اس پہ خوش ہیں کہنے پہ، تو ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. اور ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے
ہم میں ہے کہ ہم بلوچستان سے بھی پہلے سینیٹر بنوا چکے ہیں, ہم میں ہے, ہم یہ کر سکتے تھے. آپ نے جو ہے کیا پی ڈی ایم میں اس پہ بات کی کہ آپ پنجاب میں کس طرح سینیٹر بنوا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں فکر کریں پنجاب کی؟ کیا پی ڈی ایم میں اس پہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا پی ڈی ایم میں اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی کہ ایک ایسا آدمی جس نے بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا کیس لڑ رہا ہے, ہمیں اس پہ ریزرویشنز ہیں؟ کیا پی ڈی ایم میں اس پہ بات نہیں ہوئی کہ سعدیہ عباسی جو ہیں وہ میچیور ہیں ابھی, ان کو بھی نہیں لانا چاہیے؟ اگر مریم نواز اکیلے کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دیں گی, اگر مولانا صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کے سے پہلے پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں بلائیں گے اور اس سے استعفے نفی کر دیں گے, تو ہم کوئی بے وقوف تو نہیں ہیں. ہمارا ایک صوبے میں جو ہے حکومت ہے, ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. شیلا صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے, میں جا تو شیلا صاحبہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ جو اعتراضات آپ کر رہے ہیں, یہ جو چودھری پرویز الہی کو جس وقت میں ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا تھا, ان کو تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایڈوانس ایف آئی آر نامزد کیا ہوا تھا, اس وقت آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. لیکن میں آگے چلتا ہوں, وہ تو آپ کے اپنے میں آگے آتا ہوں. میں اس کا جواب بھی دے دیتی ہوں, میں اس کا جواب بھی دیتی ہوں. ہم نے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بلوایا تھا اور اس کے میں سے پروسیس میں سے سب کو گزارا تھا, اور اس کے بعد لیکن شیلا صاحبہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مجھے یہ بات تو قطعاً سمجھ نہیں آئی آپ کی کہ آپ کے گیلانی صاحب کس طرح سرکاری اراکین کے ساتھ مل کے بن گئے اپوزیشن لیڈر. اگر بن بھی گئے تو آپ سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ نہیں ہیں, جس طرح نون لیگ کہے, نون لیگ سے بات کر لیتے. عظمیٰ بخاری صاحبہ, اگر کوئی سلیکٹڈ ہے یا نہیں ہے, آپ نے مریم نواز صاحبہ نے ان کو بار بار سلیکٹڈ کہہ کہ بلاور ان کی پارٹی کو, لگتا نہیں کہ آپ نے اپنا اعتماد, اپنا الائنس توڑ دیا, حکومت کو مزید مضبوط کر دیا, اور پیپلز پارٹی والے پھر یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بلوغت کی کمی ہے آپ کی لیڈرشپ میں؟ ہمارے پروگرامز میں آ کے کہہ رہے ہیں مریم صاحبہ کا نام لے کے. عظمیٰ صاحبہ دیکھیں, یہ تو کہتے رہے, ہاں یہ کہتے رہے, واقعی اتنی سیاسی بلوغت ان میں نہیں ہے, انہوں نے اس پوری حکومت کو آگے لگایا ہوا ہے. وہ چپ رہے ہیں تب بھی ان کو پرابلم ہوتا ہے, وہ بیچاری بول پڑے تب بھی پرابلم ہوتا ہے. سو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کہنے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا, بات یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا ہوا ہے اس الیکشن کے اندر, اور کس طرح سے آپ نے وہ عہدہ جو ہے وہ لیا ہے. اسی سنجرانی کے خلاف آپ کورٹ میں گئے ہوئے تھے, اسی کے سامنے آپ تابع دار بچے کی طرح ہمارے گھر پہ آپ ناشتہ کر رہے تھے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, اور وہاں پر جو ہے وہ آپ باپ پارٹی کے سائن لے کے جو ہے وہ آپ اپوزیشن لیڈر بن رہے تھے. اب چھوڑتے ہیں یہ, واقعی یہ باتیں ہم پی ڈی ایم میں دیکھ لیں گے اور کر لیں گے. لیکن میرا سوال آپ سے, پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم ایگزسٹ کرتی ہے, ایک منٹ اب ٹائم ہے, پی ڈی ایم ایگزسٹ کرتی ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ ایگزسٹ. دیکھیے کیوں نہیں, پی ڈی ایم جو ہے وہ کچھ جماعتوں کے نکل جانے سے جو ہے وہ اس کے ختم ہونے کا تو وہ نہیں ہوتا. مجھے بات تو پوری کرنے دیجئے نا, میری باری ہے, مجھے بات پوری کر لینے دیجئے. اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ڈی ایم میں باقی جماعتیں انٹیکٹ ہے نا, اس کی سربراہ میٹنگ ہوگی, اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کا نام پی ڈی ایم ہوگا کہ کیا ہوگا. باقی باتیں جی بریک کے بعد. وہ تو چل. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.